سے کچھ سال پہلے میں موبائل پہ ایسے کچھ دیکھ رہی تھی تو ایک رونگ نمبر سے کال آتی ہے۔ میں نے وہ کال اٹینڈ کی تو بولا ہیلو، تو آگے سے لڑکا بولا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتا ہے میں ثقلین بات کر رہا ہوں اور دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا آپ کو کس سے کام ہے؟ کہتا ہے کسی سے نہیں، اگر آپ کا نمبر لگ گیا ہے تو آپ سے ہی بات کر لوں گا۔ تو میں نے کہا اچھا میں بزی ہوں، میں نے کال کاٹ دی۔ گھنٹے بعد اس نے دوبارہ کال کی تو میں نے پھر اٹینڈ کر لی اور اس سے بات چیت کرنے لگی۔ اسی طرح اس کی بات میں اتنا زیادہ مٹھاس تھا، اس سے میں ہر روز دن رات بات کرنے لگی۔ اس طرح ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ میں اپنی پاکستان کی ہر بات اس کو بتاتی تھی اور وہ مجھے دبئی کا ہر حال مجھے بتاتا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، جیسے انسان کے اپنے اپنے ملک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے گھروں کی باتیں آپس میں شیئر کرنے لگے۔ ہماری آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے، آپ سے ایک بات بولوں؟ میں نے کہا جی بولیں۔ تو اس نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تو میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اسی طرح کچھ عرصے بعد اس کا ایک دن اچانک موبائل بند ہو گیا، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے دوبارہ اس کا نمبر آن نہیں ہوا۔ اللہ جانے اس کو کیا ہوا تھا، اس کو خیریت تھی، وہ جی رہا تھا، مر رہا تھا، زندہ تھا، مجھے کچھ بھی خبر۔ پھر ایک دن اسی کے نمبر سے میں جب میسیجز کرتی رہتی تھی تو مجھے کال آئی، میں خوش ہو گئی اور میں نے کال اٹینڈ کی۔ اس نے کہا میں بزی تھا یا میں کہیں گیا ہوا تھا اور مجھ سے آپ کا نمبر گم ہو گیا تھا، سوری، آپ کے میسیج دیکھے ہیں تو میں نے آپ کو کال کی ہے۔ میں خوش ہو گئی۔ اسی طرح میں نے 4 سے 5 دن زیادہ نہیں اس سے بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور لڑکا ہے۔ تو میں نے جب پوچھا تم کوئی اور ہو تو اس نے بتایا ہاں جی میرا نام زین ہے، ثقلین تو کب کا فوت ہو چکا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اس سے پیچھا چھڑانا چاہا لیکن اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ پاکستان آ گیا۔ اس نے مجھ سے کچھ تصویریں مانگی تھی وہ جو میری کپڑوں کے بغیر تھی۔ تو جب میں اس کو کہتی کہ میرے ساتھ نہ بولو، میرا پیچھا چھوڑ دو، تو وہ مجھے کہتا کہ میں انٹرنیٹ پہ آپ کی تصویریں اور آپ کی فیملی میں پھیلا دوں گا۔ تب میں بہت ڈرتی تھی اور اس کی بات مان کے اس سے بات کرتی رہتی تھی۔ اسی طرح اس نے مجھے اپنے پاس بلانا شروع کر لیا۔ وہ میری تصویروں کی وجہ سے اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے تو میں آپ کی یہ تصویریں آپ کی فیملی میں، فرینڈز میں اور انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا، تمہاری میں عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ میں بہت پریشان تھی۔ تو میرے پیرنٹس نے میری کسی سے شادی کر دی۔ میری شادی کے بعد بھی اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ مجھے ملنے آؤ۔ میں نے اس سے کہا میں ملنے نہیں آ سکتی۔ تو اس نے مجھے بہت انسسٹ کیا اور میں نے گھر سے سوچ کے گئی تھی آج میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی جس سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میرے پاس نائف تھی، میں جاتے ہی اس کو قتل کر دیا۔ جب سب کو پتہ چلا کہ میں نے اس کا قتل کیا ہے تو مجھے جیل میں ڈال دیا۔ مجھ سے سب نے تشویش کی۔ انویسٹیگیشن کے بعد میں نے سب کو بتایا کہ ایسا ایسا ہے، لیکن سب نے مجھے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، بالکل بھی۔ آج میرا ایک بیٹا ہے، 6 سال ہو گئے میں قید میں پڑی ہوں، اس کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ زین کا قتل کی وجہ سے میں سیٹسفائی ہوں، میرا دل بالکل مطمئن ہے کیونکہ اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، مجھے استعمال کرتا تھا، بلیک میل کرتا تھا، مجھے ذہنی مریض اس نے بنا دیا تھا۔ آج میں جیل میں ہوں، میرے بیٹے سے مجھے ملنے نہیں دے رہے۔ میری بہنوں کسی پہ کبھی اعتبار نہ کرنا اور اپنی تصویریں ہوں، اپنا کچھ ہو، کسی کو کچھ نہ دینا۔ یہ وحشی ہوتے ہیں،
یہ انسان تھوڑی ہوتے ہیں جن کو ہم انسان سمجھ لیتی ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔